حضرت سالبہ بن عبدالرحمن حضور کے صحابی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ. بلانے چلے گئے تو رستے میں ایک عورت بے پردہ تھی. ایک نظر اس کو دیکھا، پہلی نظر ویسے ہی معاف ہے، دوبارہ اب جو دیکھتا ہے وہ جان بوجھ کے دیکھتا ہے. دوبارہ نظر اٹھی. ہمارے ہاں ساری سزا عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کریں، حالانکہ پردہ مرد کا بھی ہے. جی گھورنے لگ گئے آپ مجھے. پردہ جس طرح عورتوں کو حکم ہے نا کہ نظریں نیچی رکھو، اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نظریں، اگر عورت سامنے بے پردہ آ جائے گی تو مرد یہ نہیں کہے گا وہ کھوئے پردہ ہی نہیں کر دی. اب وہ کیا کرے گا؟ بولے تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، پردہ صرف عورتوں کا ہے، مرد کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی گند من دیکھتا پھرے معدل. منع کیا نبی پاک اور فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس سے بچو، یہ تمہاری روح پہ لگے گا، تمہیں گھائل کر دے گا، مار دے گا تمہیں. مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، نظر جھکا کے رکھے گا. سالبہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. یہ سالبہ نام کے 7 صحابی ہیں محبوب کے. بعضوں کا خیال آتا ہے کہ ایک فلاں سالبہ کی بھی ہم نے 7 صحابی ہیں، اسے ایک نام. عبداللہ نام کے خدا جانے کتنے صحابی، 20 میری نظر سے گزر چکے. تو جناب سالبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے. دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے. کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی، یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے. 40 دن محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ. کہتے جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے، ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر، اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. من آنم کے من دانم، پتہ ہی نہیں اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کب میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں. بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا. کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا.
جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر والے گھر لے گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے۔ محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا۔ نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی، اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر